اب یہ چارٹ آپ نے پہلے دیکھا ہوا ہے، تو تھوڑی سی انسان کی نفسیات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ذہن کیا ہے، کیسے کام کرتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ چارٹ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ سکون کا ماڈل ہے، اس کا ایک چارٹ ہے یہ، اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں۔ انسان کی پیدائش سے پہلے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات موجود تھی، جس کو کہ سائیکلوجیکل یا سائنٹیفک ٹرمز میں یونیورسل کانشسنس کہا جا سکتا ہے۔ اگر ہم مائنڈ کو اسٹڈی کرتے ہیں، مینٹل پروسیسز کو اسٹڈی کرتے ہیں، اس پرسپیکٹو میں ہم اللہ کی ذات کو یونیورسل کانشسنس کا نام دے سکتے ہیں، ایک ایسی ذہانت جو کہ انتہائی عظیم اور انتہائی شدید ہے، جس نے ساری کی ساری کائنات کو اور ساری مخلوقات کا احاطہ کر رکھا ہے اور سب پر زبردست قدرت رکھتی ہے، سب کچھ اس کے قبضۂ قدرت میں ہے، وہ اتنی ایک عظیم ذہانت ہے۔ تو یونیورسل کانشسنس ایک فزکس کی ٹرم ہے، گلوبل کانشسنس، اس کو میں یونیورسل کانشسنس کہتا ہوں۔ تو یونیورسل کانشسنس نے ایک پرسن کو کریٹ کیا۔ پرسن جو ہے آج کی ہماری زندگی میں ہم اس کو آئی یا بینگنیس سے تعبیر کر سکتے ہیں، ہستی، میری ہستی۔ تو میری ہستی مارز وجود میں آتی ہے سب سے پہلے، اور میری ہستی میں بنیادی طور پر دو چیزوں سے مل کر بنتی ہے میری ہستی، ایک میری سائیکی سے اور ایک میری ریئل سیلف سے۔ تو اس سب چیزوں کے پیچھے قرآنی حوالہ جات اور سائنٹیفک حوالہ جات بھی موجود ہیں، یعنی جس طرح وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو اللہ تعالیٰ نے انسان میں اپنی روح پھونکی، اب اس کو میں ریئل سیلف کے پرسپیکٹیو میں یا ڈیوائن سیلف کے پرسپیکٹیو میں لے رہا ہوں۔ تو ایک اس میں کس میں پھونکی؟ پرسن میں۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ، کوئی چیز ایگزسٹ کرتی تھی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی، اپنی اسپرٹ پھونکی، تو وہ جس میں پھونکی وہ پرسن تھا، اور جو پھونکی وہ ریئل سیلف تھی، اسپرٹ تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے نفس کو پیدا کیا، تو نفس کو ہم انگلش میں سائیکی کہتے ہیں۔ اور جو نفسیاتی فلسفہ ہے اس کی جو ابتدا ہے وہ سول سے یا اسپرٹ سے ہی ہوتی ہے، ارسطو اور افلاطون سے۔ پھر یہ سول اور اسپرٹ کنورٹ ہوتے ہیں سائیکی کے لفظ میں، پھر ایک اور لفظ چلا ہے نوز، اس کے بعد ایک اور لفظ آیا ہے مائنڈ، اس کے بعد ایک اور لفظ آیا ہے سیلف، اور آج کل لیٹسٹ جو ٹرم ہے روح کے لیے وہ کانشسنس ہے۔ تو یہ سارے الفاظ ایک ہی دوسرے کا نعم البدل ہیں، لفظی ہیر پھیر ہے، لیکن سائیکی جو ہے اس کو ہم اردو میں نفس اور عربی میں بھی نفس کہتے ہیں، اسی کو ہم آج کی مروجہ نفسیات میں مائنڈ کہتے ہیں۔ ذہن کیا ہے؟ جب ہم ذہنیات تو نہیں پڑھ رہے نا، ہم نفسیات پڑھ رہے ہیں۔ تو نفس جو ہے اس کو اور ریئل سیلف کو ملا کر ایک پرسن بنتا ہے۔ پھر جو مائنڈ ہے اس کے اندر تین کمپوننٹس ہیں یا تین لیولز ہیں اویئرنیس کے، شعور کے تین درجات ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں کچھ پیسز ہیں یا کمپوزیشن ہوئی ہے، مائنڈ بٹا ہوا ہے، جس طرح سگمنڈ فرائیڈ نے کہا کہ 70% لاشعور ہے۔ یہ سب غیر سائنسی باتیں ہیں، لیکن البتہ تجربے سے اتنا ضرور پتہ چلتا ہے کہ ذہن کے کچھ ڈائمینشنز ہیں، کچھ لیولز ہیں اویئرنیس کے، جس طرح کہ دن کو بیداری کی حالت میں ہم ایک کانشسنس کے لیول میں فنکشنل ہوتے ہیں، رات کو جب ہم ڈریمز دیکھتے ہیں تو ہم سب کانشس کے لیول پر اویئر ہوتے ہیں، لیول ہمارا چینج ہو جاتا ہے شعور کا۔ اسی طرح سے انکانشس کا بھی ایک لیول ہے جس میں بھی ہم رہ سکتے ہیں۔ تو تین طرح کے لیولز ہیں اویئرنیس کے، جس میں سب کانشسنس ہے اور انکانشسنس ہے، اور ایک چوتھا لیول جو ہے وہ یونیورسل کانشسنس ہے۔
اور یہ تینوں کے تینوں دراصل یونیورسل کانشسنس ہی کا پارٹ ہیں. اگر یونیورسل کانشسنس اٹینشن ہٹا لے سائیکی پر سے، کانشسنس، سب کانشسنس اور ان کانشسنس پر سے اگر یونیورسل کانشسنس اپنی توجہ ہٹا لے تو یہ معدوم ہو جائیں گے. یہ بغیر یونیورسل کانشسنس کے کچھ بھی کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہو سکتے. پھر سب کانشسنس کے اندر ہماری ایک انر سیلف ہے. اب یہ میرا ایک پرسپیکٹو ہے کہ انسان کی 4 سیلفز ہیں، 4 ذاتیں ہیں. ایک اس کی انر سیلف ہے. یہی پرسپیکٹو الفریڈ ایڈلر نے بھی دیا ہے، لیکن اس نے اس طرح سے ایکسپلین نہیں کیا جس طرح سے میں کر رہا ہوں. تو میرا جو ہے وہ سکون کے پرسپیکٹو سے ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن ہے اس کی. لیکن 4 ذاتیں موجود ہیں. 2 ذاتیں تو سارے نفسیات دان مانتے ہیں، ایک آپ کی پرسنل سیلف اور ایک سوشل سیلف. لیکن 4 ذاتیں جو ہیں وہ کم از کم ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں، جس میں سب سے پہلی ذات جو ہے وہ اس کی داخلی ذات ہے، انر سیلف. یعنی انسان جب پیدا ہوا پرسن تو اس وقت اس کی سب سے پہلی ذات جو تھی وہ انر سیلف تھی. اسی ذات سے اس نے اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیٹ کیا ہے. الستُ بربکم قالوا بلا، تو قالوا بلا جو جی ہاں کہا ہے وہ انر سیلف نے کہا ہے، جو انسان کی پیدا ہونے سے پہلے. اسی طرح ماں کے پیٹ میں بھی جو ایموشنز انسان فیل کرتا ہے، جو سینسیشنز فیل کرتا ہے، جو ایکسپریشنز دیتا ہے، جو موومنٹس کرتا ہے، اور جو اپنی ماں کی نفسیات کو قبول کرتا ہے. ماں اگر شراب پیے، سگریٹ پیے تو اس کو وہ قبول کرتا ہے. ماں کے اینگر کو، ایگریشن کو قبول کرتا ہے، تو وہ اس کی انر سیلف ہوتی ہے جو قبول کرتی ہے. پھر اسی طرح سے پیدا ہونے کے بعد جتنے بھی اس میں ریفلیکس ایکشنز ہیں، سکنگ اس کو کون سکھاتا ہے، کرالنگ اس کو کون سکھاتا ہے، یہ ساری چیزیں اس کی انر سیلف کا پارٹ ہیں. جس طرح سے کوئی پرندہ اپنے جبلتی استعداد سے اڑنا جانتا ہے، کسی شیر کے بچے کو یہ پیدا ہونے سے پہلے پتہ ہے کہ میں نے سبزی نہیں کھانی، گوشت کھانا ہے. ٹھیک ہے نا. تو انسان کی بھی ایک جبلت ہے اور اس پر انر سیلف بنتی ہے جو کہ اس کی پرسنل سیلف ہے. انر سیلف کی جو نیچر ہے، جو اس کا مزاج ہے، وہ ہے فطرت اولا، فرسٹ نیچر. یہ انسان کی بہت ہی زیادہ پرائمری نیچر ہے، مزاج ہے اس کا، جس کو فرائیڈ نے ایڈ کہا ہے. ٹھیک ہے. یہ مزاج کیا کہتا ہے؟ یہ مزاج کہتا ہے کہ میں ایموشنل رہوں، میرے ایموشنز ایکسپریس ہوں، ایبرپٹلی ایکسپریس ہوں. اگر مجھے کسی پہ غصہ آئے تو میں فوراً غصے کا اظہار کروں، کسی پہ محبت آئے تو فوراً اس کا اظہار کروں، کسی سے نفرت کروں تو اس کا اظہار فوراً کروں. میری ساری خواہشات فی الفور پوری ہو جائیں اور مجھے کوئی پین نہ ملے. تو پلیجر پرنسپل پہ یہ کام کرتا ہے، پین کو اوائڈ کرتا ہے. یہ اس کی فرسٹ نیچر ہے. لارڈلی ڈیزائر ہے، سگمنڈ فرائیڈ نے کہا لارڈلی ڈیزائر. تو یہ انسان کی فرسٹ نیچر ہے. پھر انسان کی ایک آؤٹر سیلف سوشلائزیشن کے نتیجے میں ڈیولپ ہوتی ہے، جو کہ اس کو ہم سوشل سیلف بھی کہتے ہیں. اس کا جو مزاج ہے وہ سیکنڈ نیچر ہے، جو اس پہ چڑھایا گیا ہے. اس پہ جو سوشلائزیشن کی وجہ سے جو ماسکنگ ہوئی ہے، اس ماسکنگ کے نتیجے میں اس کا ایک سماجی مزاج بنا ہے، جو ہر انسان کا مختلف ہے. ماحول کے مطابق، تربیت کے مطابق، پیرنٹنگ سٹائلز کے مطابق، ایجوکیشن کے مطابق، اسکولنگ کے مطابق، ڈفرینٹ سوشلائزیشن کی جو پرسپیکٹیوز ہیں ان کے مطابق ہر انسان کی سوشل سیلف جو ہے وہ دوسرے سے ڈفرینٹ ہے. اور اس کا جو مزاج ہے وہ سیکنڈ نیچر ہے، جو نالج پر بیس کرتا ہے. جتنا انسان کے پاس علم ہوگا اتنا ہی وہ اس مزاج کو پنپ پائے گا، اس مزاج کو بڑھا پائے گا. اور یہ دوسروں کی مرضی کے مطابق چلنا چاہتی ہے. اس کی جو مزاج ہے، سوشل کمپلائنس، کنفرمیٹی، اوبیڈینس، سوشل اپریزل، سوشل ریکگنیشن، یہ اس کی صفات ہیں. یہ سیکنڈ نیچر چاہتی ہے کہ دوسرے لوگ مجھ سے خوش رہیں، میری تعریف کریں، مجھے کبھی برا بھلا نہ کہیں، وغیرہ وغیرہ. اسی طرح سے انسان کی ایک تیسری سیلف ہے جس کو ہم آئیڈیل سیلف کہتے ہیں.
انسان جو چیز بننا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، جو وہ فینٹسائز کرتا ہے، آئیڈیلائز کرتا ہے کہ میں یہ بن جاؤں، چاہے وہ پازیٹیو ہو یا نیگیٹو ہو، تو وہ اس کی ایک آئیڈیل سیلف ہے جو وہ بنا رہا ہوتا ہے اپنے ذہن میں. اس کی جو نیچر ہے، مزاج، یہ ویلیوز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب ویلیوز اچھی بھی ہو سکتی ہیں، بری بھی ہو سکتی ہیں. کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ میں ایک ڈاکو بننا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، میں ایک انتہائی کرپٹ آدمی بننا چاہتا ہوں، تو کرپشن کی بھی اپنی کوئی ویلیوز ہوں گی، ٹھیک ہے. جو اس قسم کے پیشے ہیں جو بدنیتی پر مبنی ہے یا نیگیٹو وائٹ کالر کرائم ہے، ان کی بھی اپنی کچھ صفات ہوتی ہیں، کچھ ویلیوز ہوتی ہیں. تو ویلیوز نیگیٹو بھی ہو سکتی ہیں، پازیٹیو بھی ہو سکتی ہیں. ورچوز ہمیشہ پازیٹیو ہوتے ہیں. تو اس کی جو نیچر ہے یہ کچھ اصولوں پہ کام کرتی ہے، کچھ ویلیوز پہ کام کرتی ہے. اسی طرح جو ریئل سیلف ہے وہ ہماری ڈیوائن سیلف ہے. اس کی بحث میں ابھی ہم اس وقت نہیں جاتے. تو پھر ذہنی صحت کے لیے، سائیکو سوشل ہیلتھ کے لیے 8 ڈومینز ہیں، ٹھیک ہے، جس میں کہ سیکشول ڈومین ہے، ایموشنل ڈومین ہے، کاگنیٹیو، سوشل، انوائرمنٹل، ریلیجس اور ایتھیکل. اس میں بھی یہ 8 ڈومینز میں نے کچھ ڈومینز کو اضافہ کر کے، جس میں آلریڈی جو سائیکالوجی کی تھیوریز ہیں اس میں غالباً 5 تک ڈومینز ہیں. میں نے ان میں ریلیجس ڈومین کو اور ایتھیکل ڈومین کو اور اسپریچول ڈومین کو ایڈ کیا ہے، کیونکہ انسان کی زندگی کا یہ ایک بہت امپورٹنٹ شعبہ ہے. تو کسی انسان کی سائیکو سوشل ہیلتھ کو اسیس کرنے کے لیے 8 ڈومینز کو دیکھنا پڑتا ہے. اور اگر کسی انسان کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے تو وہ ان 8 میں سے کسی نہ کسی ایک ڈومین کا مسئلہ ہوگا. یا وہ پرابلم کی جو نوعیت ہے، نیچر ہے، وہ سیکشول ہوگی، یا اس پرابلم کی جو نوعیت ہے وہ ایموشنل ہوگی، یا کاگنیٹیو ہوگی، کوئی ذہنی مسئلہ ہوگا تھاٹ سے ریلیٹڈ، یا کوئی سوشل پرابلم ہوگی، یا انوائرمنٹل ایشو کوئی ہوگا، ٹھیک ہے، یا کوئی ریلیجس مسئلہ ہوگا، یا ایتھیکل ہوگا، یا اسپریچول ہوگا. تو ان 8 ڈومینز کو ہم سائیکو سوشل ہیلتھ کے لیے ضروری سمجھتے ہیں.